بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ قرض لینے سے بچیں۔ دیکھیں، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں بہت خوشحال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہوتا ہے اس میں صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، لیکن پھر اچانک ہمارے ذہن میں کچھ ایسے خیال آ جاتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز لے لیں جو ہماری آمدنی کے مطابق نہ ہو، گھر کی کوئی بڑی چیز لے لیں، یا بعض اوقات بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جی کاروبار کو بڑا کر لیں، یا ہم اپنی جو چیزیں ہیں اس کو ایکسپینڈ کر لیں، باہر کے ملک چلے جائیں، اپنی آمدنیوں کو بڑھا لیں، لیکن اس کے لیے ان کے پاس سورس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ان سورس کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر قرض کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور بی فریک مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کون ایسا بندہ ہے کہ جو آپ کو قرض دے گا اور اس کو کوئی لالچ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں جب پھر ہم قرض لیتے ہیں تو قرض ایک مرض کی طرح ہے، اور قرض لینے والا قرض لینے کے بعد ایک قیدی کی سی کیفیت میں ہو جاتا ہے، جیسے وہ قید میں ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرض لے کر آپ اپنی زندگیوں کو خوشحالی سے جو ہے نا وہ نکال دیتے ہیں اور ایک ٹینشن والی زندگی کریٹ کر لیتے ہیں۔ تو بڑوں کا مقولہ ہے نا کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ ہم اس مقولے پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ ہمیں اس مقولے پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کسی چیز کے بغیر گزارا کر لیں، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اسی میں گزارا کریں۔ آپ خام خواہ اپنی ایک خوشی کو جو ہے نا وہ غمی میں تبدیل کرتے ہیں قرض لے کر۔ ہاں، مانا کہ قرض لینا اسلام میں جائز ہے، لیکن قرض جو ہے وہ آپ کو ٹینشن بھی تو دیتا ہے نا۔ تو آپ بعض اوقات ایک ایگزامپل لیں۔ دیکھیں، آپ کا ایک گھر ہے، ایک ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ اچانک سے سوچتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں، ہم اس کو سیل کر کے ساتھ میں کچھ قرضہ پکڑ لیتے ہیں، قرضہ پکڑ کے ایک بڑا کاروبار سٹارٹ ہو جاتا ہے، کر لیتے ہیں، اور یا پھر ہم باہر کے ملک میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر ہم اس سے زیادہ کمائیں گے اور اپنے آپ کو خوشحال کر لیں گے۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کا اپنا ہی ایک ذاتی مکان ہے، اس کو آپ نے بیچ دیا، آپ کی وہ جو رہائش ہے، آپ کا جو ٹھکانہ ہے، آپ کے جو وہ سکون کی جگہ ہے، وہ آپ نے جو ہے نا وہ بیچ دی، اور اس کے بعد آپ پلس قرضہ بھی لے رہے ہیں کسی سے۔ اور پھر جب آپ اپنا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، جب آپ باہر کے کنٹریز جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی سوچ کے مطابق عمل نہیں ہوتا، وہاں پر آپ قرضہ لے کر آپ گئے ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چلا، آپ کی جاب نہیں لگی، آپ کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، گھر سے بھی گئے، اور جن کا آپ نے قرضہ دینا ہے وہ آپ کے سر پر چڑھ گئے۔ اور قرض دینے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ قرض لے لیتے ہیں تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس کو ہر حال میں واپس کرنا ہے، اور اگر آپ واپس نہیں کرتے تو اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ تو اسلام میں کہا گیا ہے کہ قرض شہید کی ایک مثال لے لیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا قرض نہیں معاف کیا جاتا۔ سوچیں، اگر آپ کے ذمے 1 روپیہ بھی قرض ہے اور خدا نہ خواستہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو کیا آپ 1 روپیہ بھی چکا پائیں گے بعد میں جا کے؟ 1 روپیہ بھی آپ ادا کر پائیں گے بعد میں جا کے؟ دیکھیں، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے پلاننگ کی ہے وہ کامیاب ہو جائے، اگر کامیاب ہو جائے گی تو آپ اپنے گھر میں بھی واپس آ جائیں گے، آپ اپنا قرض بھی ادا کر لیں گے۔ لیکن فرض کریں، اللہ نہ کرے کہ وہ آپ کی پلاننگ کامیاب نہیں ہوئی ہے، آپ باہر گئے ہیں، آپ کا حساب کتاب نہیں لگا، آپ نے کاروبار کیا ہے، آپ کا حساب کتاب نہیں لگا، تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ آپ پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ نے اپنے لیے پریشانیاں کھڑی کر لی نا۔ تو قرض ایک ایسی ہی، قرض کو میں مرض کا نام دے رہا ہوں، قرض ایک مرض ہے، اور یہ جو ہے نا اس کی جلد صحت ہی ابھی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرض آپ نے جہاں تک تعلق ہے کہ آپ نے قرض لینا ہے اور قرض لینا جائز ہے، تو پھر اس حساب سے لیں کہ آپ اپنی آمدنی کا جائزہ لیں، آپ اتنی ہی رقم ادھار لیں کہ جتنی آپ کے اندر استطاعت ہو، جتنا آپ اس کو بیئر کر سکتے ہوں، جتنا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہوں کہ آپ نے اتنا لیا ہے، یہ آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے، آپ اس کو جب یوز کریں گے تو آپ اس کو واپس کرنے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب آپ نے کسی سے قرض لے لیا ہے تو آپ تو پریشانی میں پھنس گئے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اور قرض آپ کو پتہ ہے کہ جو بہت سے ادارے کھلے ہوئے ہیں، جو بہت سی چیزیں ہیں، وہ بغیر کسی چیز کے موسٹلی تو سود پر قرض ملتا ہے، اور سود پر تو ویسے ہی چیز جائز نہیں ہے۔ سود تو اسلام میں مکمل طور پر حرام ہے، سود لینے والے پر بھی اور سود دینے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہ اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی
اس حساب سے گزارنی ہے، آپ نے اپنا حساب کتاب رکھنا ہے، آپ نے اپنی کیلکولیشن رکھنی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر کسی سے یہ چیز لے سکتا ہوں تو اس کو واپس کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو یہ واپس کرنے کے استطاعت کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے تھوڑا بہت لون اگر آپ لے سکتے ہیں تو آپ لے لیں، لیکن آپ اپنی پوری جمع پونجی کو داؤ پہ مت لگائیں۔ جب آپ پوری جمع پونجی کو داؤ پہ لگائیں گے، کسی کے کہنے پر کوئی آپ کو سبز باغ دکھا دیتا ہے تو آپ کسی کے کہنے پر آپ جو ہے نا وہ لون لے لیتے ہیں، اور پھر وہ لون جو ہے وہ جب واپس نہیں ہوتا تو وہ پھر آپ کو طرح طرح کی مشکلات کا شکار کر دیتا ہے۔ جب آپ واپس نہیں کر پاتے تو پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں، جب آپ پھر جھوٹ بولتے ہیں پھر آپ وعدے پہ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ پھر ایک گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ قرض سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا ہی آپ کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کو قطعاً اس طرف نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ صبر کر لیں، آپ برداشت کر لیں، آپ اچھے وقت کا انتظار کر لیں، آپ تھوڑے سے شروع کر لیں، اور وہ چیزیں بہتر ہے کہ یا پھر آپ اپنی ہستی بستی زندگی کو جو ہے وہ ایک دلدل میں پھینک دیں، ایک پریشانیوں میں پھینک دیں یا ایک ٹینشنوں میں پھینک دیں، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اس کی سوچ دماغ سے نکال دیں، یہ آپشن دماغ سے نکال دیں کہ آپ نے کسی سے قرض لینا ہے۔ جب آپ کسی سے قرض مانگتے ہیں تو آپ کی ڈگنیٹی جو کمپرومائز ہوتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کمپرومائز ہوتی ہے، آپ کا وقار کمپرومائز ہوتا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا آپ کو کہیں سے قرض ملتا ہے، پھر جب آپ نہیں دے پاتے۔ ایسی بہت سی معاشرے میں مثالیں ہیں کہ جب لوگوں نے اپنا سکون بھی برباد کیا اور اپنا ٹکانہ بھی برباد کر لیا، اور جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ وہ سڑکوں پر آ گئے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔